صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بتائیں کہ جن کے پورے ہونے پہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان میں سے کتنی پوری ہو گئی اور کتنی پوری ہونے والے ہیں، اس کا آپ خود سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تعارف کروائیں گے حضرت امام مہدی کا مختصر کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئیں گے اور کب آئیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں حضرت امام مہدی کے آنے پر ان کے تعارف کے درجہ ذیل حصوں پر جن سے ہمیں ان کے بارے میں معلومات مل سکیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی کا ظہور برحق اور صدق ہے۔ اس قدر روایات سے ثابت ہے جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت امام مہدی کو نہ تو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں۔ وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو اس سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں، اور انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقرر پر پیدا ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت میں اور اخلاق و شمائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مہدی سے متعلق روایات کم از کم 83 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہ وہیں پلے بڑھیں گے۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیز ظہور مہدی اور خود امام مہدی ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے۔ البتہ وہ احیاء سنت اور اماطت بدعت کی جانب خوب متوجہ ہوں گے۔ ظہور امام مہدی کے موقع پر امام مہدی کی بیعت اور معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عین مطابق ہوگا۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا، اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ مینا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا۔ حجاج کرام کو لوٹا جائے گا۔ جمرہ عقبہ کے پاس خوب خونریزی ہوگی۔ اس دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ ہو۔ جب یہ علماء امام مہدی کو تلاشنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات اور اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ پھر اسی دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج، جنگ قسطنطنیہ جس نام سے پکاری جاتی ہے، سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں یہ بات کی تھی۔ جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور نزول عیسیٰ کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمن سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ کی معیت میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ ان کی وفات طبعی ہوگی اور انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں جس تسلسل کے ساتھ امام مہدی کا تذکرہ ملتا ہے، اسے دیکھ کر اہل سنت والجماعت نے افراط و تفریط سے پاک ایک نظریہ قائم کیا ہے، لیکن افراط و تفریط کے نظریے بھی امت میں ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے امام مہدی کے پیدائش کا دعویٰ کر کے انہیں غار میں چھپایا، ان کی غیبوبیت
صغرا اور بعد میں غیبوبت کبرا کا اعلان کیا، ان میں خدائی صفات، امامت اور نبوت اور تدبیر کائنات جیسی چیزیں ماننے لگے۔ خود کچھ کر دکھانے اور عمل کرنے کے بجائے ان کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ گئے، اور کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی نام کی کسی شخصیت نے نہیں آنا۔ حدیثوں میں آثار جو ان کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ روایات حد درجہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ان پر کسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد رکھ کر کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھ رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس دوسری قسم کے لوگوں نے یہ رائے پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر قائم کی، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود عمل کرنے سے کتراتے ہیں اور مخصوص رسومات پوری کر کے اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں اور امام مہدی ہی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہر خرابی کی جڑ یہ انتظار ہی ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ رائے قائم کر لی ہے کہ امام مہدی ایک تصوراتی شخصیت ہیں، حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ گویا انہوں نے انتظار کا حل یہ نکالا کہ امام مہدی کے وجود اور ظہور ہی کا انکار کر دیا۔ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہیں، جبکہ اس کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو بات یہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کے آنے کی نشانیاں ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب ہم اس ٹاپک کو ملاتے ہیں کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو بیک نظر ہمیں نظر آئیں گی وہ کون سی ہیں۔ حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور اس ڈر سے کہ کہیں حکومت میرے سر نہ کر دی جائے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے، اور اس زمانے کے ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں سب حضرت امام کی تلاش میں ہوں گے، اور بعض لوگ جھوٹ موٹ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے۔ غرض امام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے، اور بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر کر ان سے حاکم بنانے کی بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ حضرت امام کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ غرض جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی جائیں گی، اور ملک شام اور عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عرب کی بہت فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب یہ خبر مسلمانوں میں مشہور ہوگی، ایک شخص خراسان سے حضرت امام کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا، جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کے سردار کا نام منصور ہوگا، اور راہ میں بہت سے بددینیوں کی صفائی کرتا چلا جائے گا۔ وہ ابو سفیان کی اولاد میں ہوگا اور سیدوں کا دشمن ہوگا، چنانچہ حضرت امام بھی سید ہوں گے۔ وہ شخص حضرت امام سے لڑنے کو ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان کے جنگل کو پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے تلے ٹھہرے گی تو یہ سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، جن میں سے ایک تو حضرت امام کو جا کر خبر کر دے گا اور دوسرا سفیانی کو خبر پہنچائے گا۔ سارا سب طرف سے فوجیں جمع کریں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کریں گے۔ اس لشکر میں اس روز 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 آدمی ہوں گے، تو کل آدمی 9,60,000 ہوں گے۔ حضرت امام مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے شام کے ملک کو روانہ ہوں گے، اور شہر دمشق تک پہنچ پائیں گے کہ دوسری طرف سے نصارہ کی فوج مقابلہ میں آ جائے گی۔ حضرت امام کی فوج 3 حصہ ہو جائے گی، ایک حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا، اور ایک حصہ کو فتح ہوگی۔ اس شہادت اور فتح قصہ یہ ہوگا کہ حضرت امام نصارہ سے لڑنے کو لشکر تیار کریں گے، اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے کہ فتح کیے ہوئے نہ ہٹیں گے، پس سارے آدمی شہید ہو جائیں گے۔ صرف تھوڑے سے آدمی بچیں گے جن کو لے کر حضرت امام اپنے لشکر میں چلے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح کا قصہ ہوگا، قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچیں گے، اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر چوتھے روز یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ فتح دیں گے۔ پھر کافروں کے دلوں میں حکومت کا حوصلہ نہ رہے گا۔ اب حضرت امام ملک کا بندوبست کریں گے اور سب طرف فوجیں روانہ کریں گے، اور خود ان سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں گے، بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کو فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر با آواز بلند کہیں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پناہ کے سامنے کی دیوار گر پڑے گی، اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کریں گے۔
خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندوبست کریں گے، اور حضرت امام سے جب بیعت ہوئی تھی اس وقت سے ان فتح تک 6 سال یا 7 سال کی مدت گزرے گی۔ حضرت امام یہاں کے بندوبست میں لگے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ یہاں کیا آپ بیٹھے ہو وہاں شام میں دجال آ گیا ہے اور تمہارے خاندان میں فتنہ فساد کر رہا ہے۔ اس خبر پر حضرت امام شام کی طرف سفر کریں گے اور تحقیق کے حال کے واسطے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا کہ وہ خبر محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت کو اطمینان ہو جائے گا اور پھر سفر میں جلدی نہ کریں گے، اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کو دیکھتے بھالتے شام میں پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل پڑے گا، اور دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا۔ اول شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دعویٰ نبوت کرے گا، پھر اصفہان میں پہنچے گا، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اسی طرح بہت سے ملکوں پر گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا اور ہر جگہ سے بہت سے بددین ساتھ ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے اندر نہ جانے پائے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا اور وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا جس سے اندر نہ جانے پائے گا، مگر مدینہ کو 3 بار زلزلہ آئے گا اور جتنے آدمی سست اور کمزور ہوں گے سب زلزلہ سے ڈر کر مدینہ سے باہر نکل کر کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جنجلا کر ان کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا، اب تو میرے خدا ہونے کا قائل ہوتے ہو؟ وہ فرمائیں گے، اب تو اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ ان کو مارنا چاہے گا مگر اس کا کچھ بس نہ چلے گا اور نہ ان پر کوئی چیز اثر کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام کو روانہ ہوگا۔ جب دمشق کے قریب پہنچے گا حضرت امام وہاں پہلے سے پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کے سامان میں مشغول ہوں گے کہ عصر کا وقت آ جائے گا اور مؤذن اذان کہے گا۔ لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے۔ جامع مسجد کی مشرق کی طرف کے منارے پر آ ٹھہریں گے، وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت امام سب لڑائی کا سامان ان کے سپرد کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے، لڑائی کا انتظام آپ ہی رکھیں، میں خاص دجال کے قتل کرنے کو آیا ہوں۔ غرض جب رات گزر کر صبح ہوگی حضرت امام لشکر کو آراستہ فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھوڑا ایک نیزہ منگا کر دجال کی طرف بڑھیں گے اور اہل اسلام دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ بہت سخت لڑائی ہوگی اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک سانس پہنچ سکے، اور جس کافر کو سانس کی ہوا لگا دیں وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ باب لد ایک مقام ہے، وہاں پہنچ کر نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ باب لد کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہاں پر اسرائیلی ایک ایئرپورٹ بنا رہے ہیں اور وہاں پر جدید ترین جہاز کھڑے کر رہے ہیں تاکہ دجال کو وہاں سے بھگایا جا سکے۔ مسلمان دجال کے لشکر کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت کوئی کافر نہ رہے گا۔ پھر حضرت امام کا انتقال ہو جائے گا اور سب بندوبست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو بڑی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ وقت مقرر اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگلی ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔